سأصرف عن قریب میں پھیر دوں گا، عن آیاتی اپنی نشانیوں سے، الذین ان لوگوں کو یتکبرون جو تکبر کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق۔ ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے، یعنی ان سے توفیق چھین لوں گا۔ کن لوگوں سے؟ الذین یتکبرون، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق۔ متکبر لوگوں سے اللہ تعالی ہدایت کی توفیق چھین لے گا، وہ اللہ کی آیتوں پر غور و فکر نہیں کر پائیں گے، وہ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لا پائیں گے۔ یعنی اللہ اپنی عظمت، شریعت اور احکام کے متعلق دلائل کو سمجھنے سے ان لوگوں کے دلوں کو محروم کر دے گا۔ ان کے دل اللہ کی شریعت کو نہیں سمجھ سکیں گے، اللہ کے احکام کو نہیں سمجھ سکیں گے، اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ یہ سزا اللہ کن کو دے گا؟ جو اللہ کے اطاعت سے اعراض کریں گے اور تکبر کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی شریعت سے جاہل رکھ کر ذلیل اور رسوا کرے گا۔ ویسے یہ کیا بن رہے تھے؟ متکبر بن رہے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے، اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے قرآن کا فہم چھین لے گا اور انہیں اپنی آیتوں سے دور کر دے گا۔ اب چونکہ یہ مفسر قرآن کے تھے، اس لیے انہوں نے قرآن کے اعتبار سے یہ معنی دیا۔ ویسے یہ خطاب ہر امت سے ہے، جو بھی اللہ کی آیات کے ساتھ تکبر کرتا ہے زمین میں، اور وہ تکبر کسی صورت حق کے ساتھ نہیں ہوتا، نہ حق تکبر ہی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی آیتوں سے دور کر دیتا ہے۔ جو بھی کتاب اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اتاری ہوتی ہے، اس کا فہم اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں بڑا بننے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ بالفرض ہم اپنی ذات کو لے لیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، صلاحیتوں میں سے، قوتوں میں سے، وسائل میں سے، علم میں سے، حسن میں سے، خوبیوں میں سے، اس میں ہمارا اپنا کمال کیا ہے؟ کوئی ایک چیز ہم بتا سکیں کہ ہاں یہ میری ہے، یہ میرا کمال ہے؟ تو کوئی بھی چیز ہماری اپنی تو ہے نہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس دنیا میں بڑا بننے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے۔ بڑائی کا حق، تکبر کا حق صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ تو تکبر اسی کو ہی زیب دیتا ہے جب کوئی چیز اس کی اپنی ہو، اپنا کمال ہو۔ دنیا میں تو ہر چیز، خواہ وہ کوئی ٹیلنٹ ہو، علم ہو، صلاحیت ہو، وسائل ہو، مال ہو، اولاد ہو، گھر ہو، سواری ہو، حسن ہو، کوئی بھی چیز ہو، سب کچھ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ایسے تکبر کرنے والے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو سمجھنے کی توفیق چھین لیتا ہے، ان کی مت ماری جاتی ہے، کیونکہ ہر سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو پھیلا کے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آئی ہوئی ہے، لیکن لوگ اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے، کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو یہ تکبر کی وہ سزا ہے جو انسان کو دنیا میں ملتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی آیات کو سمجھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھیں، كُلَّ ہر آیتن نشانی، لا یؤمنوا بها، نہیں وہ ایمان لائیں گے ساتھ اس کے۔ ان کو ہر طرح کی نشانی دکھا دو، لیکن انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھیں، سبیل الرشد، راستہ ہدایت کا، لا يتخذوه سبیلا، نہیں بنائیں گے اس کو راستہ۔ ان کو رشد کا راستہ دکھایا جائے تو بھی یہ اس کو فالو نہیں کریں گے۔ رشد سے مراد یہاں پر سمجھداری ہے، ہوش مندی ہے، حسن تدبیر ہے۔ حسن تدبیر یعنی اچھی پلاننگ ہے۔ رشد کہتے ہیں کسی بھی کام کی درستگی۔ پھر اس سے مراد دین میں استقامت بھی ہے۔ پھر اس سے مراد ایسا راستہ جو انسان کو ہدایت اور کامیابی کی طرف لے جائے، یعنی اصلاح کا راستہ۔ ان کو اصلاح کا راستہ دکھاؤ، یہ اس کو اپنا راستہ نہیں بناتے، دین میں استقامت اختیار نہیں کرتے، کسی بھی کام میں
درستگی نہیں اپناتے، کوئی حسن تدبیر نہیں ہے، کوئی ہوش مندی، کوئی سمجھداری نہیں ہے، کیونکہ یہ ہدایت کا راستہ دیکھتے بھی ہیں تو اس کو اپنا راستہ نہیں بناتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، یہ ہدایت کے راستے کو دیکھ بھی لیں تو اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھیں سبیل الغی، گمراہی کا راستہ، غی گمراہی کو کہتے ہیں، اور یہ یہاں پر رشد کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ یتخذوہ سبیلا، وہ بنا لیں گے اس کو راستہ۔ گمراہی کے لیے سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، یعنی گمراہی کو فوراً قبول کرتے ہیں، ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ انسان کون سی چیز کو جلد قبول کرتا ہے؟ جس کی اس کو خواہش اور طلب ہوتی ہے، وہ گمراہی کو قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ آگے ریزن بتا رہے ہیں، ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ بے شک انہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بِآیاتنا، ہماری آیات کو۔ یہ پہلا ریزن ہے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی قبول کرنے کا، کہ یہ تکذیب کرتے ہیں۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور تھے وہ ان سے غافل، بے پرواہ۔ دوسرا ریزن غفلت، تو وہ گمراہی کو قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم پیچھے سے لے کر چلیں بات کو، تو اللہ کی آیات کو ماننے میں، ہدایت پر چلنے میں تکبر حائل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی آیات کو یہ جھٹلاتے ہیں اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، ان کو اللہ کی آیات ماننے کے لیے تکبر کو نکالنا پڑے گا، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنی خواہش نفس کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ بات کہ کسی کی اطاعت میں عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے، پھر یہ کہ ہدایت کے راستے میں قربانی بھی کرنی پڑتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں یہ کرنا نہیں چاہتے، نہ عاجزی اختیار کرنا چاہتے ہیں اور نہ قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہدایت کے راستے میں آ کر اللہ کے لیے خالص بھی ہونا پڑتا ہے۔ گمراہی کے راستے میں تو ایسا ہے نا کہ انسان کی اپنی خواہشات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، گمراہی کا جو راستہ ہے وہ خواہشات پر مبنی ہے۔ اس کے لیے ان کو کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے، سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے لوگوں کو نیکی کروانا کتنا مشکل کام ہے، لیکن آپ ان کو گناہ کی طرف دعوت دیں، فوراً سے اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ نیکی کی دعوت کو جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے، یا پھر ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ تو جس چیز میں انسان کا شوق ہوتا ہے وہ اسی کو پک کرتا ہے، سمپل بات ہے۔ ان کا شوق گمراہی کو لے کر ہے، اسی لیے اس کو فوراً سے پک کرتے ہیں۔ آج آپ کو معاشرے میں دین سے دوری کی یہی وجوہات نظر آئیں گی۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی بات کو زیادہ اہمیت دینا، اپنی عقل کو زیادہ اہمیت دینا، اور اللہ کی آیات کو جھٹلانا اور غفلت میں پڑے رہنا، یہی وجوہات ہیں جس کی بنا پر آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں دین باقی نہیں رہ رہا، معاشرے میں دین سے دوری ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو، ولقاء الآخرہ، اور ملاقات کو آخرت کی، حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، هل یجزون، نہیں وہ جزا پا سکتے، الا مگر ما کانوا یعملون، اس کے جو تھے وہ کرتے۔ کچھ اور جزا ملے گی ہی نہیں، جزا تو وہی ملے گی جیسا عمل ہوگا۔ بہت سمپل اصول یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور اللہ سے جو ملاقات ہونے والی آخرت میں اس کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو آخرت میں اللہ سے ملاقات ہے، یہ انسان کے لیے اتنی زبردست موٹیویشن ہے جس میں وہ اپنے عمل کو بہت بہتر سے بہتر بناتا ہے۔ اس موٹیویشن کے ساتھ وہ اپنے عمل کی طرف فوکس ہوتا ہے۔ جو شخص بھی آپ دیکھیے آخرت پر فوکس ہوگا نا، اس کا عمل بہت سٹرونگ ہوتا ہے۔ یہ بگیسٹ موٹیویشن ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ کل میں نے اللہ سے ملنا ہے۔ پھر ایسا شخص اپنی جوانی یا عمر کا کوئی بھی حصہ
مال، وقت، ہنر، صلاحیت صرف اور صرف اللہ کے لیے لگاتا ہے، اس کو سنبھال کے استعمال کرتا، یہ سوچ کر کہ کل قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ لوگوں کے اعمال کی بربادی کی وجہ کیا بنی؟ آخرت کی ملاقات کو جھٹلانا. جو آخرت کی ملاقات کا یقین رکھے تو اس کا عمل سٹرونگ رہے گا، اس کے عمل کو سراہا جائے گا. تو آخرت کی ملاقات زبردست موٹیویشن ہے انسان کے لیے، اور یہ انسان کو عمل کی طرف فوکس کرتی ہے. ایک دوسری موٹیویشن جو انسان کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے وہ یہ کہ ہر عمل اللہ کے لیے. آپ دیکھیں یہ دو چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کر لیں کہ میں جو بھی کروں گی اللہ کے لیے کروں گی، کل قیامت کے دن مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. آپ دیکھیں ہر عمل کتنا پرفیکشن پر جائے گا. یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اخلاص للہ اور آخرت کا پختہ یقین. دیکھیں آج ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، بالفرض ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں بس ایک یقین ہی ہے نا کہ اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا، اس کا فائدہ انشاءاللہ ہمیں کل قیامت کے دن ملے گا. آپ اس یقین کو نکال دیں اپنی زندگی سے. آپ قرآن پہ اس طرح سے عمل کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. یقین کی کیفیات جو ہے بہت زیادہ اسٹرانگ چاہیے. ہوگی ملاقات میری اللہ سے، اللہ مجھے اس عمل کا بہترین اجر دے گا انشاءاللہ تعالی. یہ فیلنگز جتنی زیادہ ہمارے اندر اسٹرانگ ہوں گی، آپ دیکھیں ہر طرح کے حالات میں آپ سروائیو کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ حالات تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اور موٹیویشنز بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. پر وہی والی باتیں ہم لینے والے بنے کہ ٹھیک ہے میں نے اس محرک کو لینا ہے. موٹیویشن کسے کہتے ہیں؟ محرک چیز کو. محرک یعنی ایسی چیز جو آپ کو حرکت میں رکھے، جس سے آپ ایکٹیو رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے. اور پھر کسی کو کیا جزا ملنے والی؟ کوئی نہیں مگر یہ کہ اس کے عمل کے مطابق. ہر شخص اپنے عمل کے مطابق جزا کو لے گا. اب وہ جزا اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. اتنی آیات کی ہم تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. یہ جو ہم نے آیات میں پڑھا یا خذو بأحسنها، اور اس اعتبار سے ہم نے کافی تربیہ بھی لی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین پر اچھے سے عمل کریں تو ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں اس کا بھی سہارا لینا ہوگا، کیونکہ دعائیں ہمارے لیے بہترین ہتھیار ہیں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، بے شک میں فکر اور غم سے، عاجزی اور سستی اور بزدلی سے، اور بخل سے، قرض کے بوجھ سے، اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان پیچھے ہوتا ہے۔ دیکھیے تو پہلی چیز فکر اور غم، جب بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں ہم اپنے عمل میں پیچھے ہونے لگتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے تو عاجزی، سستی، بزدلی اور بخل، یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو عمل میں پیچھے کرتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے قرض کا بوجھ، کسی بھی طرح کا قرض اگر ہم پر ہو تو لازماً ہم اس کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ہمارا عمل کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے لوگوں کا غلبہ، معاشرے سے ملنے والا دباؤ، جس کی وجہ سے بھی انسان عمل میں پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے پناہ مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچا، اپنی خاص رحمت میں لے لے تاکہ ہمارا عمل سٹرونگ ہو۔ اور یہ دعا جو ہے بخاری میں آتی ہے۔ تو ہم سب اگر چاہتے ہیں کہ ہم دین میں دن بدن ترقی کریں، ہم جو بھی کام دین سے ریلیٹڈ کریں وہ ایکسلنس کے لیول پر کریں اور ہم اس کے احسن کو لیں، تو ہم نے جہاں کوشش کرنی ہے وہاں دعا بھی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ